خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بس پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیہ نبیت سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا و سرکار مدینہ رافت قلب و سینہ فیض مدینہ صاحب معطر معطر سینہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم معزز قابل عزت احترام جملہ سامعین کرام، سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماہ میلاد کی خوشیاں دیکھنے کی مہلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، مسلمان بنایا، تو بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور اس کا کرم ہے۔ اور ایک مسلمان اگر مسلمان کے معنی پر غور کرے تو مسلمان کا معنی ہے تسلیم کرنے والا۔ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے فرائض کا پابند کیا ہے۔ ان احکامات اور ان فرائض کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اگر ہم ان فرائض کو، ان احکامات کو دیکھیں تو وہ مختلف طرح کے ہیں۔ بعض فرائض ایسے ہیں، بعض احکام ایسے ہیں جو ایک مسلمان پر زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں حج ہے تو یہ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ بعض فرائض ایسے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے اپنی شرائط کے ساتھ۔ بعض فرائض ایسے ہیں جو سال میں ایک مہینہ فرض ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں ماہ رمضان ہے تو ماہ رمضان کے روزے سال میں یہ بھی مسلمانوں پر ایک مہینے کے لیے فرض ہوتے ہیں۔ اور کچھ فرائض ایسے بھی ہیں جو روزانہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہیں، جیسے آپ دیکھیں نماز ہے۔ یہ جتنے بھی فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی وقت کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ، سال کے ساتھ، کسی گھڑی کے ساتھ مقید کیا ہے، اور ان کی پابندی ضروری ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر بندہ جو اس پہ فرض ہے وہ فرض ادا نہیں کرتا تو زبانی جو مرضی نعرے لگاتا رہے، اس کے عشق رسول کا حق ادا نہیں ہوتا۔ خیر یہ فرائض وقت کے ساتھ مقید ہیں، کوئی زندگی میں ایک مرتبہ، کوئی
سال میں 1 مرتبہ، کوئی سال میں مہینہ، کوئی دن میں 5 مرتبہ، لیکن ایک فرض ایسا فرض ہے کہ وہ فرض ان تمام فرائض کی اثر ہے، اور وہ فرض زندگی میں 1 مرتبہ کے ساتھ مقید نہیں ہے، وہ زندگی میں یا سال میں 1 مہینے اور 1 مرتبہ کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، ہر سانس کے ساتھ اس فرض کا متصل ہونا ضروری ہے، فرض کی ادائیگی کا متصل ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ فرض رہ گیا تو پھر کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں کسی اور فرض کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر وہ فرض رہ گیا، اور وہ فرض ہے تعظیم مصطفیٰ کا فرض، وہ فرض ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض، کہ یہ کسی وقت، کسی گھڑی، کسی دن کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، ہر سانس سے مصطفیٰ کے ناموس کی اور مصطفیٰ کے ادب کی خوشبوئیں آنی چاہیے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس خوشبو میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر کوئی فرض بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں صرف اشارہ کروں گا، آپ نے پہلے کئی مرتبہ یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ جان بچانا تو فرض ہے نا، آپ سب کو پتہ ہے، خودکشی بولیے کیا ہے؟ حرام ہے، خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں سانپ کے منہ میں ایڑی دی تھی کہ نہیں تھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سوہنے کی آمد، آقا کی ولادت، سوہنے کی ولادت، مکی کی ولادت، مکی کی ولادت، عاقب کی ولادت، مزمل کی ولادت، مدثر کی ولادت، مدثر کی ولادت، سوہنے کی ولادت، آقا کی ولادت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسا فرض ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اس فرض کی ادائیگی کا متصل ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر عالم کون ہوگا؟ حضور کا سایہ نہیں تھا، پر سائے کی طرح جو حضور کے ساتھ رہے ہیں وہ ابو بکر ہیں، ان سے بڑھ کر علم دین جاننے والا کون ہوگا؟ علم دین کس کے پاس ہوگا؟ لیکن انہوں نے سانپ کے منہ میں ایڑی دی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر عابد کون ہوگا؟ جن کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، دنیا وما فیہا، ہر چیز سے بے خبر ہو کر صرف رب کے ہو جاتے ہیں، انہوں نے عصر کی نماز، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، انہوں نے عصر کی نماز حضور کے ادب میں قربان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نہیں تھا پتا؟ جو مدینہ العلم کا ایک باب ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور کے آرام کا خیال کرتے ہوئے اپنی عصر کی نماز قربان کر دی۔ کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ مولا علی بھی جانتے تھے نماز فرض ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جان بچانا فرض ہے، لیکن اصل بات کیا تھی؟ اصل بات وہ تھی جو عاشقوں کے سالار اور عاشقوں کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
ترجمانی کرتے ہوئے کی، آپ فرمانے لگے، کیا کہتے ہیں کہ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جہاں تو جہاں فروز غرر کی ہے، یعنی سب سے اہم ترین جان بچانا ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج بر کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج بر کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے فرائض قبول تب ہوں گے جب اس فرض کی ادائیگی ہر سانس کے ساتھ متصل ہو، اور وہ فرض ہے ادب مصطفیٰ کا فرض، وہ فرض ہے تعظیم مصطفیٰ کا فرض، جو کہ میرا موضوع ہے سورہ حجرات کی روشنی میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید میں جب آپ 26واں پارہ کھولتے ہیں تو آپ کو سورہ حجرات اپنی روشنیاں بکھیرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ابتدائی آیات میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے جو آداب بیان کیے ہیں وہ ہمدن گوش ہو کر سننے والے ہیں، اور وہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان آداب کو اپنے دل میں نقش کر لینا چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب صرف اس وقت تک نہیں تھے کہ جب تک حضور علیہ السلام ظاہری زندگی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود تھے، بلکہ قیامت تک حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب وہی ہیں جو حضور علیہ السلام کی زندگی کے آداب ہیں۔ اور میرا غور کریں کہ دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی بھی بڑے منصب والا شخص ہوتا ہے، تو اس کی بارگاہ کے جو آداب ہوتے ہیں، اس کے دربار کے جو قانون ہوتے ہیں، وہ خود وضع کرتا ہے۔ کوئی دنیاوی شخص اس کے دربار کے قوانین بناتا ہے، لیکن آپ تصور کریں گے کیسی نازک بارگاہ ہے جس کے آداب خود رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہاں اس آیت پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی بات کرے یا آگے بڑھنا چاہے تو وہ بات کی حد تک بات کر سکتا ہے کہ جسمی طور پہ آگے بڑھنا، عبادت میں آگے بڑھنا، کوئی اس طرح کی سوچ لے کے، لیکن مجھے بتائیں کوئی رب سے آگے بڑھ سکتا ہے یا رب سے آگے بڑھنے کی کسی نے کوشش کی ہے؟ نہیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ یہ کیا بات تھی؟ یہاں پھر اعلیٰ حضرت کی وہی بات یاد آتی ہے، با خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مقر۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے اور حضور کی بارگاہ کا مقام ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، کنکریاں میں نے پھینکی ہیں۔ محبوب کی یہ شان اور عظمت ہے کہ جب حدیبیہ کے میدان میں بیت رضوان کے موقع پر حضور نے اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پہ رکھا تو رب نے فرمایا محبوب ید اللہ کی فوق ایدیہم، ہاتھ بظاہر تمہارا ہے لیکن حقیقت میں جیسے رب کی شان کے لائق ہے، رب کا دست قدرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اسی طرح فرمایا محبوب مجھ سے کس نے آگے کیا بڑھنا، لیکن تمہاری بارگاہ
ایسی عظیم بارگاہ ہے کہ جو تم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف تم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں وہ مجھ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف قسم کے شان نزول بیان کیے ہیں. ان میں سے دو ایک میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا یہ کہ جب 29 شعبان ہو جائے، رمضان سے جو پہلا مہینہ ہے وہ شعبان المعظم کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. 29 دن گزر جائیں اور اب اگلے دن 30 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے، یہ پتہ چلتا ہے کس کے ذریعے؟ چاند کے ذریعے. اب اگر چاند دیکھنے کے لیے مشکلات ہوں، آسمان پہ بادل ہوں، چاند نظر نہ آ رہا ہو، تو اب جو اگلے والا دن ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے یوم شک. کہ یہ شک ہے، پتہ نہیں آج یکم ہے یا 30 ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ ایسی صورت میں 30 دن شعبان کے پورے کرو اور پھر اس کے بعد آگے جو اگلا دن آئے گا اس میں تم نے یکم رمضان سمجھتے ہوئے روزہ رکھنا ہے. اب یہ یوم شک والے دن عوام الناس کو عمومی طور پہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ روزہ رکھیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ یوم شک تھا، یعنی مطلع ابر طلوع تھا، اور یہ نہیں پتا تھا کہ آج رمضان کا روزہ ہے یا پھر 30 شعبان ہے. تو ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم نہ دیا. اب بعض لوگ شش و پنج میں تھے اور ابھی اسلام کے احکام میں چونکہ آ رہے تھے، اسلام مکمل تو نہیں ہوا تھا، تو بعض لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ پتہ نہیں آج ایسا نہ ہو کہیں رمضان کا روزہ ہو. تو یہ سوچ کر بعض لوگوں نے روزہ رکھ لیا، اور روزہ جب رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ کوئی روزہ بھی میرے محبوب کے بغیر رکھے. اور وہ لوگ جنہوں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا تھا، عبادت اللہ کی تھی، اور وہ روزہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اس کو جزا مل جائے گی، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. یا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دیا جاؤں گا. اتنا پسندیدہ عمل جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں ہوں، چونکہ میرے لیے تھا. تو میں ہاں، روزے کی ساری جزائیں اپنی جگہ، روزے کے سارے فضائل اور درجات اور مراتب اپنی جگہ، لیکن یہ روزہ تب پیارا لگتا ہے جب محبوب کی سنت بن کے ادا ہوتا ہے. اور میں خبردار، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے روزے میں قبول کر لوں گا، جب تک میرے محبوب روزہ نہیں رکھیں گے تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ مجھے تو اپنی توحید بھی وہ پسند ہے جو محبوب کے ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے. قل هو اللہ احد، وہ ویسے فرما دیتا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو بات تو پوری ہو جانی تھی، لیکن فرمایا محبوب نہیں، جو توحید تمہارے ہونٹوں سے نکلتی ہے وہ توحید مجھے پسند ہے. قل هو اللہ احد فلا وربک، محبوب مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی، مالک تو سب کا رب ہے، لیکن پھر بھی فرماتا ہے نہیں، مجھے قسم ہے تو محبوب تیرا رب ہونے کی قسم ہے. یہاں بھی فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے. کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تمہارے روزے قبول ہو جائیں گے، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاستیں قبول ہو جائیں گی. فرمایا خبردار، اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے جب تک تم محبوب کی سنت کے سانچے میں ڈھل کر اس عبادت کو نہیں کرتے. اور دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ قربانی کا حکم ہے، اور آپ کو پتہ ہے قربانی تب کی جاتی ہے جب عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ہوا یہ کہ بعض لوگوں نے صبح فجر کی نماز کے بعد قربانی کر لی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ہم قربانی جلدی کر لیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، یا یہ سمجھ کر
کہ گھر والوں کے لیے گوشت وغیرہ کا اہتمام ہو جائے، فارغ ہو جائیں عید کی نماز کے لیے، عبادت کے لیے، جو بھی انہوں نے سوچا، تو قربانی انہوں نے حضور سے پہلے کر لی۔ اب قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں باقی رکھا ہے۔ اور آپ سنتے ہیں کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک ایک بال کے بدلے میں نیکیاں ہیں، درجات کی بلندی ہے، یہ قربانیاں پل صراط پہ سواری کا کام دے کر جنت میں لے جائیں گی۔ اب یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، اللہ کا حکم ہے، پسندیدہ عبادت ہے، لیکن فرمایا مجھے قربانی بھی وہ پسند ہے جو محبوب کے پیچھے پیچھے ہو کے آئے۔ اگر تم قربانی محبوب سے پہلے کر دو گے اور ان سے پہلے قربانی کر کے یہ سمجھو گے کہ تمہاری قربانی میں قبول کر لوں گا، تو فرمایا خبردار، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کا سفیر بن کر، تو وہاں خانہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے ہر انسان کا دل تڑپتا ہے، اور جس نے دیکھا ہے وہ بھی بے قرار رہتا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی بے چین رہتا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد، پابندیوں کے بعد جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے تو کفاران قریش کہنے لگے عثمان دیکھو تم معزز شخص ہو، تمہارا ہمارے ساتھ ایک خاندانی تعلق ہے، رشتہ داری ہے، ہم مسلمانوں کو تمہارے نبی کو اس وقت عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم ان کو یہاں نہیں آنے دیں گے، لیکن تم آگے ہو اور تم یہاں پہنچ گئے ہو، تو یہ دیکھو خانہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، وہ حجر اسود ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، تم چاہو جتنا چاہو طواف کرو، جتنا چاہو حجر اسود کے بوسے لو، جب تک چاہو مقام ابراہیم کی برکتیں لو، تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن عثمان غنی جیسا آج کے رسول کہاں سے لائیں، ان جیسا محبت کرنے والا کہاں سے لائیں؟ عثمان غنی نے ایک نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ایک نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں یہاں طواف کروں، میں یہاں حجر اسود کے بوسے لوں، میں مقام ابراہیم کی برکات لوں اور مصطفیٰ وہاں بیٹھے رہیں اور میں ان کے بغیر کروں؟ عثمان کو وہ طواف پسند ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے بغیر کیا جائے، عثمان کو حجر اسود کے بوسے پسند ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے بغیر کیے جائیں۔ تم اپنی آفر اپنے پاس رکھو، عثمان اس وقت تک خانہ کعبہ کے قریب ہی نہیں جائے گا جب تک مصطفیٰ طواف نہیں کر لیتے، جب تک مصطفیٰ نہیں پہنچ جاتے۔ اور یہی وہ محبت تھی، یہی وہ ادب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے عمرہ کرنے کے لیے اور انہوں نے حجر اسود کو دیکھا، وہ مقام ابراہیم، وہ خانہ کعبہ اور بیچ میں حجر اسود کی برکات، تو آپ حجر اسود سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اور پتھر نہ کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان دیتا ہے، واہ خدا میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا، اگر میرے خبردار اللہ کا غضب ہوگا، تمہیں عبادت پہ ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، تمہاری زبانوں پہ جو کچھ ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی نوازوں کو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آج بھی حضور کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہو
تو یاد رکھیے حضور کی بارگاہ کا یہی ادب ہے کہ وہاں آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم، خبردار اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ان کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. ان کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اگر تم نے آواز بلند کر لی یا تم نے ان کو ایسے نگاہ دی جیسے آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہو، تمہارے تمام نیک اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہاری نیکیاں چلی کہاں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. خطرہ ہے سخت یہاں بے ادبی کا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی آتے ہیں تو پلکیں جھکا کے آتے ہیں. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، غوث، قطب، ابدال، ان سب کے لیے مقام ادب کو ضروری رکھا گیا ہے. اس بارگاہ کا ادب اتنا ضروری ہے. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو. اس کے بارے میں آپ نے وہ پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ اونچا سنتے تھے. اب جو بندہ اونچا سنتا ہے اور نیچرلی یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اونچا بولتا بھی ہے. اثر ہوتا ہے آپ کے کانوں میں ہینڈ فری لگایا ہو، آپ کوئی نعت سن رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، تو آپ جب بات کریں گے آٹومیٹکلی آپ کی آواز کیا ہو جائے گی، اونچی ہو جائے گی. لیکن یہ میرے آپ کے ساتھ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی اس طرح بول دے تو کوئی مسئلہ نہیں. پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور بارگاہ ہے، وہاں کے تقاضے، وہاں کا ادب، وہاں کا احترام یہ ہے کہ بے شک تمہیں کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہو، وہ بیماری اور تکلیف جیسی بھی ہو وہ ہوتی رہے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب بہار نہ ہو. حضرت ثابت بن قیس اونچا سنتے تھے تو وہ اونچا بول بھی دیتے تھے. اور یہ قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس حضور کی بارگاہ میں مسجد میں حاضر نہ ہوئے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ کرو وہ آ نہیں رہا. جب یہ ان کے پاس گئے، پتہ کیا بیمار بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، پھر وجہ پوچھی کہ آپ کیوں نہیں رہے، تو وہ رو رہے تھے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے، یہ سوچ کر کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، اس لیے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میری آواز حضور کی بارگاہ میں اونچی ہو جاتی ہے. حضور کو بتایا گیا، حضور نے پھر پیغام بھیجا کہ انہیں بلاؤ اور ان سے کہو کہ تم جہنمیوں سے نہیں، تم تو جنتیوں میں سے، تم جنتیوں میں سے. اور حضرت انس بن مالک یہ کہا کرتے تھے کہ جب حضرت ثابت بن قیس گزرا کرتے تھے ہم آپس میں کہتے تھے یہ وہ ہے جو چلتا پھرتا جنتی جا رہا، اس لیے کہ حضور نے دنیا میں خبر دے دی تھی کہ ثابت بن قیس تم جنتیوں میں سے ہو. اور پھر اس کے بعد ان کا عالم کیا تھا کہ ان کی اگرچہ سماعت کا مسئلہ تھا، وہ سنتے تو اسی طرح تھے، لیکن جب بولتے تھے تو ایسے بولتے تھے جیسے کوئی کان میں سرگوشی کر رہا ہے. اور اس آیت کے نزول کے بعد تمام صحابہ کرام بشرطول حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی عمل یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں اتنی آہستہ آواز سے بولتے تھے کہ بعض دفعہ کئی مرتبہ پوچھنا پڑتا کہ تم کیا ہو. اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے واقعی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیسا کرنا چاہیے یہ کر کے دکھایا ہے. آپ کو پتہ ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ اتنے بڑے عالم تھے اور انہوں نے اپنی زندگی ساری مدینہ شریف میں گزاری ہے. حضور علیہ السلام کے روزے تھے، حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر وہ لوگوں کو حضور کی حدیثیں پڑھایا کرتے تھے. 40 سال تک کم و بیش آپ نے حضور کا فرمان، حضور کے پیغام، حضور کی
بھی احادیث لوگوں تک پہنچائی ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ جو ورق پلٹنے کی آواز ہوتی ہے نا کتاب کا، یہ جو کاپی کا ورق پلٹنے کی آواز آتی ہے، کبھی یہ آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ یہاں آواز بلند نہ ہو۔ کسی نے کہا امام مالک سے کہ اب تو اتنے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ کمزور بھی ہو گئے ہیں، بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، آپ ایسا کریں کوئی بندہ ساتھ رکھ لیں، آپ اسے حدیث سنایا کریں، وہ اونچی آواز سے پھر یہاں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کریں۔ فرمایا خبردار کبھی یہ سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں میں کیسے کسی بندے کو مقرر کروں کہ وہ اونچی آواز سے چلا کے لوگوں کے سامنے بات کرے۔ اس لیے اس بارگاہ کا ادب تو یہ ہے کہ یہاں سانسیں بھی بند کر لی جائیں، یہاں سانسوں کو بھی روک لیا جائے۔ اور امام مالک نے ایک کر کے دکھایا ہے، جب آپ کے سامنے دروازے پہ کوئی بندہ آتا اور کہتا ہے امام میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ اس سے فرماتے بتاؤ تم نے مجھ سے حدیث رسول سننی ہے یا کوئی فقہی نماز غسل روزے کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ اگر وہ کہتا مجھے نماز کا، روزے کا، غسل کا کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ اسے برجستہ جواب دیتے اور اس کا مسئلہ حل کر کے اسے بیچ دیتے۔ لیکن جب کوئی کہتا مجھے حضور کی حدیث سننی ہے، آپ فرماتے آؤ بیٹھ جاؤ، اسے بٹھا دیتے، خود غسل خانے میں چلے جاتے، غسل کرتے، پھر صاف کپڑے پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر ایک تخت بچھتا، اس تخت کے گرد دھونی دی جاتی، اس تخت کے گرد خوشبو کی دھونی دی جاتی، پھر اسے سامنے بٹھاتے، خود ادھر بیٹھتے اور پھر کہتے اب سن اور میں حضور کی حدیث سناتا ہوں۔ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ حبط۔ اور یہ حبط کہنے میں بھی ایک حکمت ہے، ایک ہوتا ہے ضبط اور ایک ہوتا ہے حبط۔ ضبط اور حبط میں فرق ہے۔ آپ کوئی کام بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ اخبار میں آیا ہوتا ہے اشتہار ضبط و حق کے سرکار، کہ سرکار نے، گورنمنٹ نے اپنے حق کی وجہ سے کسی چیز کو ضبط کر دیا، کسی پہ الزام لگ گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، تو ضبط میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بعد میں جرم ثابت نہ ہو تو وہ چیز واپس کر دی جاتی ہے۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ضبط میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اعمال ضبط کر دیے جائیں گے، فرمایا اگر حضور کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی ہو گئی، حضور کی بارگاہ کے ادب کا تم لحاظ نہ کر پائے تو تمہارے اعمال ضبط نہیں ہوں گے، حبط ہو جائیں گے۔ حبط کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہیں واپس نہیں ملیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ، اور ضائع بھی ایسے ہوں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری نیکیاں چلی کیسے گئی۔ آپ اپنے اکاؤنٹ میں جناب لاکھوں روپیہ جمع کرواتے رہیں اور بعد میں پتہ چلے وہ جو میں پیسے جمع کرواتا تھا وہ اکاؤنٹ کسی اور کا تھا، تو مجھے بتائے کیا گزرے گی؟ 10 سال بندہ یورپ میں لگائے، بال بچوں سے دور رہے اور 10 سال تک وہ پیسے بھیجتا رہے، کمائیاں بھیجتا رہے، اور یہاں آ کے پتہ چلے وہ تو کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، اس کی جان وہیں نکل جائے گی، میری ساری کمائی برباد ہو گئی۔ فرمایا اس معاملے میں کہ جب حضور کی بارگاہ کا ادب تم نہیں کرو گے، آواز اونچی کر دو گے، تو تمہاری نیکیاں ایسے ضائع ہوں گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم یہ سمجھتے ہوگے میرے پاس اتنے حج ہیں، تم یہ سمجھتے ہوگے میرے پاس اتنی
تبلیغیں ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس اتنے زیادہ صدقہ خیرات ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر تم نے حضور کی بارگاہ میں ذرا سی بھی بے ادبی کر دی، آواز اونچی کر دی، ان کی بارگاہ کا لحاظ نہ کیا، تمہارے حج، تمہاری نمازیں، تمہارے صدقے، تمہارے تمام اعمال سب ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال ایک اللہ۔ اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو بڑا نمازی ہوتا ہے بڑا متقی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تسبیح پھیرتا رہتا ہے وہ بڑا متقی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد میں جس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں وہ بڑا متقی ہے، جو نیکیاں زیادہ کرتا ہے وہ بڑا متقی ہے۔ لیکن سورہ حجرات کی جب آپ تیسری آیت پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ گویا کہ فرمانا چاہتا ہے ہاں یہ سارا تقویٰ ہے، نماز پڑھنا تقویٰ، روزہ رکھنا تقویٰ، صدقہ خیرات کرنا تقویٰ، تہجد میں مصلی پہ بیٹھ کے رونا تقویٰ، سارے نیک اعمال کرنا تقویٰ، لیکن یہ ہے ادنا تقویٰ، یہ ہے چھوٹا تقویٰ، یہ ہے ہلکا تقویٰ۔ اصل تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پست کر لیا، اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا لیا، پست کر لیا، یہ ہے وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی سے پرکھ لیا ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی سے پرکھ لیا ہے۔ کون سا تقویٰ؟ یہاں تو نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو روزوں کی، نمازوں کی، صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے، نہیں کسی نیکی کی بات نہیں ہو رہی، اس نیکی کی بات ہو رہی ہے جو نیکی مولا علی نے عصر کی نماز بار کے کی تھی، اس نیکی کی بات ہو رہی ہے جو نیکی ابو بکر صدیق نے غار میں جان دے کر کی تھی، اور وہ نیکی ہے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، وہ نیکی ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا احترام۔ آج ہم اپنے ذاتی معاملات میں اور اپنے ذاتی مسائل میں اس قدر کھو چکے ہیں، اس قدر کھو چکے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کی پر نور فضاؤں کے اندر بھی کیا کچھ کیا گیا، وہ بارگاہ جہاں سانس بھی روک لینے کا حکم ہے وہاں بھی آوازیں بلند کر دی گئی۔ یاد رکھیے یہ دنیا کی ساری چیزیں سب یہاں رہ جاتی ہیں، اگر اس بارگاہ کے ادب میں ذرا سی بھی لغزش اور کمی واقع ہو گئی تو کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی۔ جو لوگ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے تقوی سے پرکھ لیا ہے، جو اصل متقی ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بخششیں بھی ساری ان کے لیے اور اجر بھی سارے ان کے لیے ہے، ان کے لیے جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں۔ قبر اندھیری کا ڈر سب کو ہے، میں آپ ہر بندہ ڈرتا ہے، بھلے ہم نیکیاں کریں نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے کیسا ادب کرتے تھے، مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کیسا کرتے تھے۔ اگر کسی نے فیصلہ نہیں مانا عمر تلوار سے تو ٹکڑے کر کے کہتے تھے یہ ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ۔ کوئی آگے اونچی آواز میں بات کرتا تھا، عمر کہتے تھے اپنی نگاہیں جھکا لے ورنہ تیری گردن ابھی اتار دوں گا۔ مسجد نبوی میں دو لوگ اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، حضور وصال کر چکے ہیں، ظاہری پردہ کر چکے ہیں، حضرت عمر انہیں کنکری مار کے بلاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم فلاں فلاں ملک کے ہیں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں کس بارگاہ میں آئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کس کون سی بارگاہ ہے؟ اگر تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں درے مارتا۔ تم مصطفیٰ کی مسجد میں آواز اونچی کر رہے ہو۔ وہ عمر جس نے مصطفیٰ کی طرف اٹھنے والی آنکھ کو نکال کے پھینک دیا، وہ عمر جس نے مصطفیٰ کے خلاف کھلنے والی زبان کو کاٹ کے رکھ دیا، وہ عمر جس نے مصطفیٰ کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کو اٹھنے سے پہلے ہی کاٹ کے رکھ دیا، جس نے ساری زندگی حضور کی بارگاہ کے ادب کا لحاظ کیا، وہ عمر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر سوال کریں گے، سوال بڑے سخت ہوں گے، انداز بڑا سخت ہوگا اور بڑے بڑے لوگ
سوال کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری عقل سلامت ہوگی؟ فرمایا ہاں عمر عقل تو سلامت ہوگی۔ عرض کی حضور پھر عمر بھی جواب دے دے گا، عمر پھر جواب بھی دے دے گا، لیکن جو حضور کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ نیکیاں ساری بعد میں ہیں، ادب پہلے ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ عرض کیا دیکھو انہیں انعام کا ملتا ہے، حضور نے فرمایا عمر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم سے تو قبر میں سوال نہیں ہونے، تم سے تو قبر میں سوال نہیں ہونے۔ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے فرمایا ہے، ابھی ارشاد فرمایا ہے کہ سوال ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، شکل بڑی ڈراؤنی ہوگی۔ فرمایا عمر وہ اور ان کے لیے ہے، تم تو میرے ہو، تم تو میرے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا عمر تمہاری یہ شان ہے، یہ رتبہ اور مقام ہے، جب قبر میں فرشتے آئیں گے اور تم سے سوال کرنا چاہیں گے، تم ان کے سوال کرنے سے پہلے کہو گے ربی اللہ فمن ربکما، آنے والوں میرا رب اللہ ہے، تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ آنے والوں یہ بتاؤ دینی الاسلام فما دینکما، میرا دین اسلام ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اور آنے والوں بتاؤ میرے رسول تو وہی ہے جن کے لیے بدر و احد میں لڑتا رہا، میرے رسول وہی ہے جن کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہر میدان میں ڈٹا رہا، تم بتاؤ تمہارے رسول کون ہے؟ عمر جب تمہاری قبر میں وہ آئیں گے فرشتے دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہاں امتحان لینے آئے ہیں یا امتحان دینے آئے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پست کر لیتے ہیں، سارے اعمال ساری نیکیاں بعد میں ہیں، یہ تقویٰ ایسا اعلیٰ تقویٰ ہے کہ یہ قبر میں فرشتوں کو بھی سوالات کرنے نہیں دیتا بلکہ ان پہ سوالات ڈال دیتا ہے۔ یہ تقویٰ ایسا تقویٰ ہے، اللہ فرما رہے ابھی آپ نے سنا خبردار میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں مدینے میں گزر رہا تھا، پیچھے ابوبکر ہیں، میں چلتے چلتے تھوڑا آگے ہو گیا، حضور نے فرمایا ابو درداء رک جا، ابو درداء رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے پیچھے ابوبکر ہیں؟ ابو درداء رک جا، ٹھہر جا، خبردار آگے نہ بڑھنا، رک جا پیچھے آ جا، اس لیے کہ ابوبکر سے افضل کوئی زمین پہ شخص ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا حق ادا کیا تھا۔ آج میں آپ مسجد میں پیسے دیں، کسی جگہ پیسہ خرچ کریں، ہم کہتے ہیں دعا کرتے ہیں، ہمارا نام لکھوا دیں، جناب ذرا اعلان کر دیجئے گا انما الاعمال بالنیات، دل کی نیت کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ لیکن آؤ حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھو ادب مصطفیٰ کیا ہوتا ہے۔ سارے کا سارا پیسہ حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں، گھر سے ٹانٹ کا لباس پہن کے آ جاتے ہیں اور وہ بٹن میں کانٹے لگا کے آ جاتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں ابوبکر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ساری باتیں آپ نے سنی، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ ماں انفقہ، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، میرے رب نے دے دیا، لیکن ابوبکر تیرے احسانات کا بدلہ تجھے رب عطا فرمائے گا۔ ابوبکر کے مال میں ما نفعنی مال وحد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابوبکر کے مال نے دیا ہے۔ اب انداز دیکھو، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب دیکھو، حضرت ابوبکر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، حضور کے قدم پکڑ کے رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں حضور یہ کیوں کہتے ہیں کہ ابوبکر کے مال نے نفع دیا؟ حضور میرا کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ آپ ہی، سب کچھ آپ ہی۔ نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پست کر دیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کو تقوی سے بھر دیتا ہے، ان کو تقوی سے مزین کر دیتا ہے۔ کن کے دل کو؟
جو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا لحاظ رکھتے ہیں، اور درجنوں مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی آپ زندگی پڑھیں تو آپ کو درجنوں مثالیں ایسے مل جائیں گی، انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا کیسے ہے، پھر رب نے انہیں مقام کیا دیا ہے۔ یار وہ حضور کے بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حضور کے بدن سے لگا ہوا جو پانی ہے جسے مل جاتا ہے وہ مل لیتا ہے، اور جسے نہیں ملتا وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ مل کے مل لیتا ہے، جس سے مصطفیٰ کا پانی گرا ہو۔ وہ حضور کی ریٹ کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ وہ جو قاصد آیا تھا ان غیر مسلموں کی طرف سے مشرکوں کی طرف سے، اور جنگ بدر میں اس نے جا کے منظر نامہ کا بیان کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا، جو اپنے نبی کے بال نہیں گرنے دیتے وہ خون کیسے گرنے دیں گے، جو اپنے نبی کی ریچھ زمین میں نہیں گرنے دیتے وہ خون کیسے گرنے دیں گے۔ یہ ادب تھا بارگاہ مصطفیٰ کا، یہ مقام مصطفیٰ کا ادب، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب تھا جو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ایک وفد آیا، اس نے باہر آ کے حضور کو آوازیں دینا شروع کر دی، اے اللہ کے رسول باہر آئیے، اے اللہ کے رسول باہر آئیے، تو بھی لفظ انہوں نے بولے۔ فرمایا وہ لوگ جو آپ کو ان کمروں کے باہر سے، حجروں کے باہر سے آوازیں دے رہے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان کو عقل ہی نہیں ہے، وہ بیوقوف ہیں جو آپ کی بارگاہ کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ان ابتدائی آیات میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے وہ آداب بیان کیے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے مینار نور ہیں، جو قیامت تک کے لیے اپنانے کے لائق ہیں، اور جن کا حکم ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے 20 تاریخ کو ہم واپس پاکستان آئے، مکہ المکرمہ کی خلود فضاؤں سے، اور اس سے پہلے مدینہ شریف میں حاضر تھے، تو حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ جن کو 26-27 سال مدینہ شریف میں ہو گئے تھے، اور بڑا ان کے اندر عاجزی انکساری والا پہلو تھا، نظریں جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چہرہ اٹھاتے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک بات کی اور بڑی خوبصورت بات تھی جو حضور کی بارگاہ کے ادب کے لحاظ سے بڑی اہم ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تک پہنچ جائے۔ وہ فرمانے لگے کہ بیٹا یہاں مدینہ شریف میں جو لوگ آتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ عمرہ کرتے ہیں اور بس شاپنگ کر کے گھوم پھر کے چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں وہ کرنے کیا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے، آتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے، بس چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں ملاقات کرنے آتے ہیں پر ملاقات کے آداب نہیں جانتے، ملاقات کرنے آتے ہیں، کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن ملاقات کے آداب نہیں جانتے۔ پھر پتہ ہے کیا فرمانے لگے، کہنے لگے حضور کی بارگاہ کے جتنے بھی آداب ہیں رب نے خود بیان کیے ہیں۔ کچھ تو ابھی آپ نے سنے، یہ قرآن کی آیات ہے، رب نے خود حضور کی بارگاہ کے آداب بیان کیے، لیکن کچھ کر کے دکھائے، جو کر کے دکھائے وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا جو کر کے دکھائے نا وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں معراج کی رات جب جبریل امین حضور کو لے کر گئے تو ایک مقام آیا جہاں جبریل کی بھی بس ہو گئی، پھر رف آیا، پھر رف کی بھی بس ہو گئی، اور مصطفیٰ چلے، اور جب مصطفیٰ چلے حضور فرماتے ہیں پھر ایک میں تھا، ایک میرے رب کی ذات تھی، پھر میرے اور میرے رب کی ذات کے علاوہ کوئی اور وہاں پہ تیسرا نہیں تھا۔ وہ بابا جی فرمانے لگے رب نے حضور سے ملاقات یوں کر کے بتایا ہے کہ جب مصطفیٰ سے ملاقات کرنے آؤ پھر تمہارے اور مصطفیٰ کے درمیان کوئی اور نہ ہو، کوئی اور نہ ہو، کوئی تیسرا بندہ نہ ہو۔ جب حضور کی بارگاہ میں آؤ مسجد نبوی کے کسی کونے میں بلکہ پوری دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اور وہاں سے تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ایسا جوڑو کہ تمہارے اور حضور کے درمیان کوئی اور نہ ہو، تو سمجھ لو تم جہاں پہ ہو تمہاری حضور سے ملاقات ہو۔ سبحان اللہ۔
اور محبوب کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، بس تم ہو اور تمہارے مصطفیٰ ہو، پھر جب ملاقات کرو گے پھر تمہیں حاضری کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات عرض کر کو دیکھیں حضور علیہ السلام کا ادب کہ کتنا ضروری ہے، ابھی آپ نے سن لیا۔ اب میں یہ کہوں کہ میں حضور کا ادب بڑا کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں، اور نماز میں نے کوئی نہیں پڑھنی۔ حضور سے میں محبت بڑی کرتا ہوں، عشق بڑا ہے حضور کا، نعرے بھی بڑے لگاتا ہوں، جناب غلام کے رسول میں موت بھی قبول ہے، میں نعرہ لگاؤں گا یہ مسجد ہل جائے گی، اتنی اونچی آواز سے نعرہ لگاؤ کہ مدینے آواز جائے۔ لیکن وہ فجر کے وقت عشق رسول جب سو جاتا ہے نا، وہ فجر کے وقت کہ جب مؤذن پکار آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ رات کو تو گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگا رہا تھا کہ مجھے غلام یہ رسول میں موت قبول ہے، تو اس وقت آواز آتی ہے تجھے موت قبول ہے، حضور کی ٹھنڈک آنکھوں کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ میرا عشق رسول ہے جناب۔ گلیاں سج گئیں، سب کچھ ہو گیا، اور جب 11-12 کی وہ درمیانی مقدس اور برکت والی رات آئی تو گلیوں میں ہر طرف عورتیں ہو گئی، نوجوان آ گئے، نوجوانوں نے آ کے وہ کچھ کیا کہ جو زبان میں نہیں لایا جا سکتا۔ کیا یہ عشق رسول ہے؟ کیا یہ محبت رسول ہے؟ حضور نے فرمایا عورت کی خوشبو بھی غیر محرم تک نہ جائے۔ حضور نے بتایا کہ عورت کے جسم کو، چہرے کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ میری مائیں بہنیں جن تک آواز جا رہی ہے وہ بھی سوچیں کیا حضور سے محبت یہ ہے کہ ہم بے پردگی کرتی ہوئی باہر آ جائیں؟ کیا حضور سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بے حیائی پھیلاتی ہوئی باہر آ جائیں؟ نہیں نہیں، ادب بھی کرنا ہے، حضور سے محبت کا حق بھی ادا کرنا ہے، پر خالی نعرے نہیں لگانے، کھوکھلے نعرے نہیں لگانے، کر کے دکھانا ہے کہ حضور کے غلام ہوتے کیسے ہیں۔ ہم سارے نیاز کھانے والے ہیں نا، حضور کا لنگر کھاتے ہیں نا بھائی، ہم نیازی ہیں نا، ہاں الحمدللہ ہم نیازی ہیں۔ اللہ کرے ہم یہی سینہ چوڑا کر کے کہیں ہم نمازی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، نیازی ہم بڑے ہیں۔ کوئی 11ویں کی دیر نہیں چھوٹتی، کوئی 12ویں کی دیر قضا نہیں ہوتی جناب، کوئی 6ٹی نہیں چھوٹتی تو کوئی 14ویں نہیں چھوٹتی، کوئی 12ویں نہیں چھوٹتی، ساری کرتے ہیں۔ ہم نے کب کہاں نہ کرے کہ انہی کا لنگر ہے، انہی کے نام پہ کھاؤ، انہی کے نام پہ چلے گا، سب کچھ اٹھتا ہے، لیکن ان کی عبادت کا عالم یہ تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ان کی نمازوں کا عالم یہ تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ پیغام ہے۔ ہم لوگ نعرے لگانے کے بڑے عادی ہو گئے ہیں، ہم لوگ زبانی باتیں کرنے کے بڑے عادی ہو گئے ہیں، لیکن ساری رات محفل میں بیٹھ کے صبح ہمیں فجر پڑھنا نصیب نہیں ہوتی۔ ہم جناب 12 ربیع الاول کے جلوس میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت ظہر عصر کی نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسی دن مغرب چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اسی برکت والے دن عشاء قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عشق رسول نہیں ہے، دعویٰ بغیر دلیل کے مردود ہوتا ہے۔ عشق رسول کا دعویٰ ہم کرتے ہیں نا تو پھر اپنے عمل سے عاشق ہونا ثابت بھی کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے استاد محترم خطاب فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ کل بہت ہی ہمارے پیارے مہمان اور خطیب حضرت علامہ مولانا محمد بشار صدیق ہزاروی صاحب تشریف لائیں گے۔ آپ اکثر ان کو ٹی وی چینل پر بھی دیکھتے ہیں، بہت ہی پیارے اور جلیل علماء کرام ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب حضرات کل بھی اسی طرح ذوق شوق اور محبت کے ساتھ تشریف لائیں، خود بھی آئیں، اور ماں بہن بیٹیوں کے لیے پردے کا انتظام کے ساتھ انہیں بھی لائیں، کیونکہ حضور نے فرمایا اُقْدُو عالماً، اگر بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا۔ یہ حضور کا تقاضا ہے، پوری امت سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، اور اگر عالم نہ بن سکے تو کسی عالم دین کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے علم دین حاصل کرتے رہنا۔ تو انشاءاللہ کل جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں خطاب فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا محمد بشار صدیق ہزاروی صاحب۔ تو آپ سے گزارش ہے سب تشریف لائیں، ابھی دعا ہوگی، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔
اور ان کا موضوع ہوگا امت کے غمخوار آقا۔ وہ جو نمونہ ہم کو رضا ذکر اس کا اپنی عبادت عادت کیجئے۔ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا ہوائے اتنا سوال میرا، ہوائے اتنا سوال میرا، مدینے ہوئے گزر دے تیرا، مدینے ہوئے گزر دے تیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا تو بوس لے کے او جانیا دا، تو بوس لے کے او جانیا دا، او جانیا کر موادیا دا، او جانیا کر موادیا دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا لے مدینے دا سب رسا، لے مدینے دا سب رسا، میں تیری رہ گیا ترستا، میں تیری رہ گیا ترستا، تو جا کے روزے کے دست بستا، تو جا کے روزے کے دست بستا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا السلام رب کے پیارے سونے رسول، یہ سلام ہے آج زانا ہو قبول۔ سیدنا محمد خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین، آج کے اس درس قرآن میں، اس محفل پاک میں جتنے بھی خواتین و حضرات تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما۔ الہی تو جتنے قدم چل کے تیرے محبوب کی محفل میں حاضر ہوا، حاضر ہوا،
یا اللہ ہر قدم کے بدلے تو نیکیوں کے انبار عطا فرما، میرے مالک جنت میں درجات کو بلند فرما، اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ بچے میری بہنیں مائیں بیٹیاں جتنے بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں تو سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، یا اللہ سب سے ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا میرے مالک پھر کبھی ناراض نہ ہونا، یا اللہ ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما، ہم جو سنتے ہیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما، ظاہر و باطن کو خلوت و جلوت کو اپنا خوف عطا فرما، یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرما، الہی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کی لذت ایمان کا نور عطا فرما، عشق رسول کی لذت عطا فرما، عشق رسول میں رونے والی آنکھیں، محبت رسول میں تڑپنے والا دل عطا فرما، حضور کے در سے حضور کے غلاموں سے سچی وفا نصیب فرما، الہی خواب میں بھی ہماری نسلوں کو بھی حضور کی بے ادبی سے محفوظ فرما، یا اللہ محفل اعزا میں جتنے بھی شرکاء حاضر ہوئے ہیں خواتین و حضرات میں سے جو کوئی بیمار ہو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جس کسی کے والدین بہن بھائی اعزہ اقربا جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں میرے مالک تو سب کی بخشش فرما، اگر کوئی ان میں سے بیمار ہو اسے شفا عطا فرما، حاضرین میں سے اگر کوئی بے اولاد ہو اولاد نرینہ کا طلبگار ہو میرے مالک تو سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو اپنی جوان بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے مالک انہیں نیک اور اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ بطور خاص جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے میرے مالک انہیں اولاد نرینہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اپنی رحمت سے سب کے لیے نیک اور صالح اولاد کو مقدر فرما، یا اللہ جن کی والدہ بیمار ہیں اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بیماری کو صحت میں تبدیل فرما، نیکیوں والی زندگی اپنی رحمت سے عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان نجائز مقدمات میں کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ حضور کے اس ماہ میلاد کا صدقہ بے جا مقدمہ بازیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے آسانی والے معاملات عطا فرما، دین و دنیا کی بنائیاں مقدر فرما، محفل اعزا کے انتظامیہ شرکاء مسجد اعزا کے امام و خطیب جملہ متعلقین یا اللہ تو سب کو اس کی برکات عطا فرما اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا، عالم اسلام کی خیر اور ملک پاکستان کے حال پہ رحمت کرم فرما، الہی حضور کی بارگاہ کی بار بار ادب حاضری ہمارے لیے مقدر فرما، جب ہو دمِ واپسی یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ جاری ہو لا الہ